الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام، دنیا میں ویسے تو ہر مسلمان عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے عشق کی اور محبت کی ہر کوئی گواہی دیتا ہے، مگر وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے؟ آیا وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا ہے یا نہیں؟ اس دعوے کو اتباع سنت کی کسوٹی پر جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ جس آدمی کی زندگی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا جس قدر اتباع ہوگا، وہ عشق و محبت کے دعوے میں اتنا ہی سچا ہوگا۔ اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے میلوں اور کوسوں دور ہوگا، پھر وہ عشق و محبت کا دعویٰ کرے تو یاد رکھے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے پیغمبر حضرت جناب کریم رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیں حکم دیا ہے۔ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے محبوب، اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے پر، آقا علیہ السلام کی پیروی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر رکھا ہے، یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر بالکل صاف اور واضح طور پر ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع کی تعلیم دی گئی ہے۔ اتباع کہتے کس کو؟ اتباع کے کیا معنی ہے؟
علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ اتباع کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ یہ لفظ طبیعہ سے بنا ہوا ہے، اور طبیعہ جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے، اسی سے یہ لفظ اتباع بنا ہوا ہے کہ جس طرح جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میری ماں مجھے جہاں لے جائے گی وہ بھلی جگہ ہوگی، وہ اچھی جگہ ہوگی، وہ تمام چیزوں سے محفوظ جگہ ہوگی، اس لیے وہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم ہے، وہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اس بچے کی ماں تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ہلاکت کی طرف لے جاوے، کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والی جگہ کی طرف لے جاوے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی اتباع، اپنی ماں کی پیروی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جس راستے کے اوپر ہم کو چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں وہ راستہ یقیناً جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اتباع کا دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ نشان قدم پر قدم رکھ کر چلنا، کوئی آدمی چل رہا ہو، اس کے قدموں کے نشانات ہو اور اس آدمی کے قدموں کے نشانات پر ہم قدم رکھ کر چلے تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو راستہ تجویز فرمایا ہے ہم اس راستے پر چلتے رہے، اس راستے کے مطابق نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاوے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل طور پر، مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک نبی علیہ السلام کی ذات اقدس، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی بچے، اس کے آل و اولاد اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو اس کو محبوب ہے، اس کی محبوب سے محبوب تر چیزوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت اس کے نزدیک زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل طور پر، مکمل طور پر ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی بیوی بچے، اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو جائے۔ جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی وہی صحیح معنی میں ایمان کامل سے سرفراز ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہوگی صحیح معنی میں وہ ایمان کامل سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے تھے، اسی دوران
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ عمر، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہاری جان تمہیں میری ذات سے زیادہ محبوب ہے تو ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ عمر، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑا تو بے چین ہو گئے اور غور و فکر کی، توجہ دی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میرے نزدیک نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اور میری جان نبی علیہ السلام پر قربان ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میری ذات بھی آپ کی ذات کے اوپر قربان ہے اور میری ذات بھی کیا ہے کہ آپ کی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے گا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن یأبا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہے وہ شخص جو آپ کا انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، میرے نقش قدم کے اوپر زندگی کو گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری روگردانی کرے گا، میری سنتوں سے خلاف ورزی کرے گا، میری سنتیں اس کے سامنے بیان کی جائے گی اور وہ اس سے منہ موڑ لے گا، تو تحقیق کہ اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت انس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا انس آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اس کے بعد سے لے کر وفات تک مسلسل 10 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کو حاصل کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو پیار سے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان قدرت، اگر تو اس بات پر قادر ہے کہ تو صبح کرے یا شام کرے اس حالت میں کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تو ایسا کر لیا کر، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا آسان سودا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہو تو ہم اپنی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے والے بن جاوے۔ آسان ترتیب ہے اور آسان سودا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی موطا میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا اس میں یہ حدیث ارشاد فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم میں سے جو کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے اور فساد کے وقت جو شخص میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت و عقیدت تھی کہ ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات میں اور اتفاقی باتوں میں بھی اپنے محبوب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، اپنے پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے درمیان میں مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہو، یہ بے موقع اور یہ کوئی موقع نہیں ہے آپ کے مسکرانے کی، آپ کے ہنسنے کی، تو کیوں آپ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ دیکھیے صحابہ معمولی عمل کو بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہے اس کو امت کے سامنے لانے کے لیے اپنے معتقدین، اپنے ماننے والے، اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کو بیان کیا کرتے تھے عملی طور پر، تاکہ جو سامنے لوگ ہیں، جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہو جاوے۔ میرے عزیزوں، یہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کا عشق و محبت کا یہ جو دعویٰ تھا، انہوں نے عملی طور پر اس پر کیا ہے عمل کر کے دکھلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا تو ان کے لیے وہ جہاں گئے ان کے لیے کیا ہے آسانیاں ہوئی، ان کے قدموں نے کامیابی کو پایا۔ اور آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے ذلت و خواری، بربادی اور ہلاکت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، ہمارے سروں پر کالے کالے بادل کی طرح چھائی ہوئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ان السنت
مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف غرق، کہ جس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، کہ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کا بیٹا تھا، ان کا لخت جگر تھا، وہ بھی اس کشتی میں سوار نہ ہونے کی بنا پر ہلاک و برباد ہو گیا اور اللہ کے عذاب کے اندر غرق ہو گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اتباع سنت کی کشتی کے اندر جو شخص سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اتباع سنت کی کشتی میں سوار ہونے سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی ناکام ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صاحب فتاوی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں مخلوق پر وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں سوائے اتباع سنت کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے یہاں کبھی بے خبری کے اندر بھی خلاف سنت کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور حضرت کی صحبت میں رہنے لگا۔ چند سال اور چند مدت گزرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے آپ کے پاس رہ رہا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے یہاں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھائی تم نے اس مدت کے اندر کبھی مجھے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہ، کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستقامت علی السنت فوق الکرامت، سنت پر استقامت یہ کرامت سے بڑی چیز ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں یہ سمجھ کر کے معمولی مستحب ہے چھوڑ نہ دیا کرو، اس لیے کہ مستحبات کو چھوڑتے رہو گے، مستحب کو چھوڑتے چھوڑتے ایک وقت آئے گا کہ تم سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور سنت کو نہ چھوڑا کرو کہ معمولی سمجھ کر سنت کو نہ چھوڑا کرو کہ چھوٹی سنت ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاوے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو کیا ہوا، کھانے کے پہلے ہاتھ نہ دھوئے تو کیا ہوا، کھانے کے بعد دعا نہ پڑھی تو کیا ہوا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا نہ پڑھی تو کیا ہوا، وہاں سے نکلنے کے بعد دعا نہ پڑھی تو کیا ہوا، مسجد میں داہنے پیر سے داخل نہ ہوا تو کیا ہوا، مسجد سے باہر نکلتے وقت بائیں پیر سے نہ نکلا تو کیا ہوا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سنت کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جب تم سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑتے رہو گے تو واجبات کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور واجبات کو چھوڑتے چھوڑتے ایک وقت آئے گا کہ واجبات کی حقارت کے بعد تم فرائض کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے، اور فرائض کو چھوڑنے کی عادت بن جاوے گی تو خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تمہارے ایمان کو سلب نہ کر لے، خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تمہارے ایمان کو نہ نکال لے۔ خود شاہ صاحب نے تفسیر عزیزی کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی اتباع میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے سراسر ناکامی ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا جس کا نام ابو سلامہ تھا، اور یہ آدمی بہت زیادہ بدزبان، فحاش، بیکار، بد کردار قسم کا آدمی تھا۔ اس کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مسواک کے فضائل کا ذکر آیا تو اس نے توہین کے طور پر یوں کہا کہ مسواک کو تو میں اپنی سورین میں، اپنے پاخانے کی جگہ میں استعمال کروں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ تو اس توہین پر، اس بے حرمتی پر، اس بے ادبی پر جو اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا، اس پر اس کا انجام یہ ہوا کہ ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا، اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، اور 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے ایک بد شکل قسم کا جانور پیدا ہوا جس کے 4 پیر اور 4 دانت آگے کی جانب نکلے ہوئے، مچھلی کی طرح اس کا سر، اور بقیہ جو جسم تھا وہ چوہے کی طرح، بظاہر وہ جنگلی چوہے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی 3 بار چلایا۔ جب اس کی بیٹی نے دیکھا تو اس کی بیٹی نے اس کا سر کچل کر اس کو مار دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ اس جانور کی ہلاکت کے 3 دن کے بعد وہ شخص بھی مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ اس جانور نے مجھ کو اور میری آنکھوں کو کاٹ دیا ہے، مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑانے پر، سنت کی بے ادبی کرنے پر، سنت کی بے حرمتی کرنے پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو کس قدر عبرتناک سزا دی ہے۔ اس لیے سنت کا مذاق نہ اڑایا کرے، سنت کو ہلکا نہ سمجھا کرے، سنت کو معمولی نہ سمجھا کرے۔ اب آخری بات یہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے کیسے بنیں، ہمارے اندر سنتوں کا جذبہ کیسے پیدا ہو۔ چند باتیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کو بیان کروں۔ نمبر 1، پہلا کام ہم یہ کریں سب سے پہلے کہ ہم نیک، صلحاء، متقی، پرہیزگار لوگوں کی، پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت میں رہیں۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تعلیم کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے تعلیم کا ماحول بناوے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر خوشی، ہر غمی کے موقع پر شریعت اسلامیہ کی جانب سے جو احکام ہمیں بتلائے گئے ہیں ان کو علماء سے سیکھ کر، علماء سے جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے تو ہم علماء سے جانیں کہ شادی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے سنت طریقہ کیا بتلایا ہے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جو نکاح جتنا آسان تھا آج ہم نے اس نکاح کو اتنا کیا ہے کہ اس نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا بنا دیا، اور جو چیز جتنی زیادہ ہلاکت والی تھی، جتنی زیادہ بربادی والی تھی، اس چیز کو ہم نے سب سے زیادہ آسان کر دیا۔ تو ہمیں ہر خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جاننا ہے۔ عموماً طور پر یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی رعایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خوشی اور شادی کے موقع پر ہم ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو، نوکرانی کو، ہمارے گھر کے نوکر اور خادم کو خوش کرنے کے لیے اس کو یوں کہتے ہیں کہ تجھے 500 روپے میں نے متعین کیا تھا، چل آج میں تجھے 1000 روپے دے دوں گا، لیکن مجھے ناراض نہ کرنا، میرے آئے ہوئے مہمان
مہمانوں کو ناراض نہ کرنا، اس لیے اچھی طرح کام کر کے جانا۔ اس لیے خوشی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور غمی کے موقع پر نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاوے، کسی کی وفات ہو جاوے، تو ہم جانیں کہ وفات کے وقت نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، جو رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے اور جو رواج ہمارے یہاں چل پڑے ہوئے، ان رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے فلاں نے یہ کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، ہم ہماری ذات سے شروعات کریں، ہم اپنے گھر سے شروعات کریں، یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کون تانا دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔